السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بھی تقریباً میں نے 3-4 ویڈیوز وہ ایک ساتھ ملا کر یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے لوگ بعض مقامات پر جمع ہو چکے تھے، اور ان کی جو ویڈیوز ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کردستان کا دارالخلافہ اربیل، اور اس طرح سے کویت، اس طرح سے یمن، اور اس طرح سے متحدہ امارات ابوظہبی، اس میں لوگوں نے کس طرح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے، منایا ہے۔ تو یقیناً ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں کی کثرت ہے، مسلمانوں کی کثرت ہے، اور تقریباً تمام دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو یہ بعض مقامات پر بعض لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اور کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب اس طرح سے منکرین کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو نا، فلاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل یا جلسے میں اس طرح سے غیر شرعی کام ہوا تھا، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو بھائی ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے نا، اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کہے کہ یار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام یا بدعت ہے، ان بعض جگہ پر جو غلط کام اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں ان لوگوں کو سمجھائیں، جہاں پر بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافل جلسوں میں کوئی غلط کام کرے تو اس کو منع کرے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کاموں سے خود کو بچاؤ۔ البتہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی کثرت اسے کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فقہاء، محدثین اور بڑے معتبر شخصیات نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواز میں کتب بھی لکھے ہیں۔ تو اور اس طرح سے اصل بھی اس کی موجود ہے، بعض روایت موجود ہے۔ تو ہمیں صرف بعض جگہوں پر جو اس میں بعض لوگ غلط کام کرتے تو ان غلط کاموں کو ہمیں چاہیے کہ ختم کرے اور ان کو سمجھائے، ان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا صحیح طریقہ سکھائے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے، اس طرح سے نہیں کہ بس بدعت اور بدعتی، حرام، شرک، کفر، اس طرح سے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ویسے ہمارا اپنا نظریہ، عقیدہ وہ یہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی، اور ہر محفل و جلسے کے حوالے سے بھی، کہ دیکھو اصول یہ ہے کہ جو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے تو وہ ان چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی محفل ہو، چاہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو، اس نام سے ہو یا دیگر ناموں سے ہو، تو ان محافل میں غیر شرعی امور نہیں ہونے چاہیے، اور اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ اور اس طرح سے چاہے وہ جلوس ویسے جلوس کے متعلق میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، راستے بند نہ ہو، مسائل اور مشکلات پیدا نہ ہو، تو اگر کوئی کرے تو پھر کر سکتا ہے۔ عورتیں اس میں نہیں نکلی ہو اور اس طرح سے غیر شرعی امور اس میں نہ ہو تو پھر کر سکتا ہے۔ یا قائدی، یا محمد، یا رسول اللہ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، نحن أطفال اليمن، لعبك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله۔ آخر میں پھر بتاتا جاؤں کہ بہترین طریقہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائے، اور اس میں مستند علماء کرام کے بیانات ہو، اور اس میں دعا ہو، خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، نعت خوانی ہو۔ تو ان امور پر اگر مشتمل ہو عید میلاد کا محفل تو یہ بہترین طریقہ ہے، اور ہمارے مشائخ کا بھی یہی طریقہ ہے، ہم بھی اس طرح سے مناتے ہیں۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے، اور اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔